آپ دیکھ رہے ہیں 77 HD TV۔ ہمارا پروگرام 2D پوائنٹ کے ساتھ ملک کے ممتاز سینئر صحافی سہیل دانش صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ملک کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور عمران خان نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہ اب موجودہ حکومت سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ملک کی مسائل جو ہیں ان کو کسی طرح سے حل کیا جائے۔ دوسری جانب ہماری عدلیہ بھی کوشش میں ہے کہ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ عدلیہ کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ان دونوں کا ملاپ چاہتی ہے، حزب اختلاف کا بھی اور موجودہ حکومت کا بھی۔ تو میں سب سے پہلے سہیل دانش صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حکومت جو ہے؟ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر بات وہیں پر آ گئی ہے جہاں پر پہلے آ جانی چاہیے تھی بہت، کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے مذاکرات کریں۔ یہ معاملات عدلیہ میں چلے گئے، عدلیہ کے بھی معاملات اب اس وقت بہت گمبھیر ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ججز برادر جو ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنی بات چیت میں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سپریم کورٹ میں کوئی ڈویژن ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف سیاسی طور پر جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی رواداری اور جو کچھ لے لے اور کچھ دے کی بنیاد پر، یا یہ کہ نہ تیرا نہ میرا، یہ پاکستان سب کا ہے، اس بنیاد پر ہم نے کبھی بھی کام نہیں کیا، اور کئی سال سے ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ عمران خان کی سیاست، خاص طور پہ عمران خان جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ کہہ کے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، میں ان سے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو، فرسٹ ورلڈ وار ہو، آپ جب بھی کوئی مسئلے کا حل نکل رہا ہے وہ ٹیبل پہ نکلتا ہے۔ یہ شاید سارے لوگ بھول گئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہوا کہ اختلاف رائے جو تھا وہ آپس کی دشمنیوں تک پہنچا گیا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک پہنچ گیا، اور اس سے اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی جس نے پاکستان کے پورے سیاسی سٹرکچر کو نہ صرف متاثر کیا، نہ صرف عدم اعتماد استحکام پیدا ہوا، بلکہ معاشی طور پر بھی پاکستان کو جو اس سے نقصان ہوا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اور اب لوگ خود کہنے لگے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکلنا چاہیے، یہ عام آدمی کی خواہش ہے۔ اب بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر غلطی کہاں پر ہوئی۔ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات تو یہ تھی سیدھی کہ عمران خان کو جب 2018 میں اقتدار ملا اور انہوں نے 4.25 سال تک حکومت کی، تو ظاہر ہے کہ ان کو جس وقت نکالا گیا اس وقت بنیادی طور پر وہ ٹائمنگز غلط تھیں۔ اس میں بنیادی طور پر یہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے یا کیا۔ میرا خیال میں بنیادی طور پر اپوزیشن کا، اس وقت جو اپوزیشن تھی، جو آج کی حکومت ہے، اس کا خدشہ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو عمران خان کو مزید زیادہ وقت دیا گیا تو وہ نہ صرف جیلوں میں جائیں گے بلکہ ان لوگوں کے خلاف مختلف کیسز بن جائیں گے۔ پھر کچھ تعیناتیاں تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ ان تعیناتیوں کے بعد عمران خان بہت مضبوط ہو جائیں گے اور وہ حکومت کرتے رہیں گے۔ وہ اس کو پلان کہتے تھے کہ یہ 2030 تک کا پلان ہے ان کا۔ بہرحال وہ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بات تو اب عمران خان کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں فوج نے کیا کردار تھا، جنرل باجوہ کا کردار کیا تھا، لیکن عمران خان نے جتنی جو ہاسٹیلٹی دکھائی، جو جاہرانہ انداز دکھایا، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ پھر دوسری بات دیکھیں، عمران خان کو نہ جانے کس عقل مند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں۔ پھر انہوں نے، اگر وہ قومی اسمبلی سے استعفے نہیں دیتے تو بہت تھوڑے سے مارجن کے ساتھ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تھا، 2 یا 3 ووٹ ایسے تھے۔ تو ممکن ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ بغیر انتخابات کے اقتدار واپس عمران خان کو ہی مل جاتا، لیکن عمران خان نے وہ کیا۔ پھر عمران خان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی ہیں۔ آج وہ خود ایکنالج کر رہے ہیں، خود اپنی محفلوں میں، انٹرنل اجلاسوں میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی یہ ان کا فیصلے کرنے میں بہت جلد بازی کی، وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر دوسری چیز ایک دیکھیں کہ ایک عمران خان نے جتھا
ٹائپ کی سیاست کرنے کی کوشش کی. وہ کورٹوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا کراؤڈ لے جاتے ہیں. تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ آپ ہزاروں لوگ لے جا کے کورٹوں کے اندر اپنی ضمانتیں کرائیں. یہ بھی ایک غلط رجحان تھا. جتھے کی سیاست، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کو پسند کرتی ہے. انتخابات کی صورت میں ان کی کامیابی بھی یقینی نظر آتی ہے. لیکن انہوں نے اپنی سیاست کا رنگ جس طرح سے جاہرانہ انداز میں رکھا ہوا ہے وہ ان کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا. اس غلط فیصلوں سے اب وہ اس صورتحال میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایک بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آئندہ کیا ہوگا. اب وہ ان کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی جتھا والی سیاست تھی، جتھے والی کہ پاپولر بھی ہے اور وہ جتھے کی سیاست کر رہے ہیں عوام کی طاقت سے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں ہٹلر نے بھی یہ کی تھی، میسولینی نے بھی یہ کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اس طرح کی جتھے کی سیاست کرنے کی کوشش کی تھی کہ حملہ کر دیا، یہ چیز اکھاڑ، یہ پچھاڑ. تو یہ چیز کبھی بھی پے نہیں کرتی. اس طرح پاکستان میں دیکھیں 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان جب اقتدار میں آئے، اقتدار میں کیا ہے کہ الیکشن وہ جب جیت گئے تو الیکشن انہوں نے ویسے ہی جیت جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ پاپولر تھے. لیکن مفتی باہنی کے اس کا مدد سے انہوں نے جو جتھے والی سیاست کی، جو اپنی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اس سے ان کو نقصان ہوا. اور اس میں حکومت جو اس وقت ملٹری حکومت تھی یا سویلین مغربی پاکستان کے لوگ تھے، ان کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ انہوں نے ان کے اوپر سوالات اٹھا دیے، اپنے خدشات کا اظہار کر دیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے. اسی طریقے سے آپ MQM کا دیکھیں، MQM کا تنظیم کتنی مثالی تھی، MQM کا اتحاد کتنا مثالی تھا. MQM جب بنی تھی تو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، پورے پاکستان میں مثالیں دیتے تھے. ایک ایسی جماعت جو مڈل کلاس سے نیچے سے آئی ہے اوپر اور اس نے آ کے ایسی تنظیم بناتی ہے ایسے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے بعد میں جیسے جیسے ان کو طاقت ملتی گئی، انہوں نے اس میں ہوتا کیا ہے، غلطی کہاں ہوتی ہے لیڈرشپ کے میں انا، اپنی خود سری، ہٹ دھرمی اور غرور اور تکبر. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی لیڈر کے اندر بھی کہ اگر یہ آئے تو پھر وہ پرابلم ہوتا ہے. تو MQM کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا کہ بعض ایسی چیزیں وہ کرتے چلے گئے. اپنی بہتر تنظیم اگر وہ کرتے، بہتر چیزوں کے فیصلے کرتے تو شاید ممکن ہے ان کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو وہ کر رہے تھے وہ خود ان کے خلاف چارج شیٹ ہوئے. اسی طرح عمران خان اب ایک ایسے بیچ گلی میں پھنس گئے ہیں کہ وہ عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے تھے وہ کتنے درست یا کتنے غلط تھے. لیکن اب صورتحال پھر لوٹ پلٹ کے بہت زیادہ پولرائزیشن کے بعد، بالکل ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنے کے بعد یہاں پر آ گئی ہے کہ وہی عمران خان جو کہتے تھے کہ میں چور ڈاکوؤں سے نہیں ملوں گا، وہ اب راضی ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب کیا عمران خان شہباز شریف کو فون کریں گے یا شہباز شریف عمران خان کو فون کریں گے، اب یہ دیکھنا ہوگا. اور یہ کہ کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، آپ لوگ آپس سے بیٹھ کے طے کر لیں کہ انتخابات کب کرانا چاہتے ہیں آپ لوگ، تاکہ یہ معاملہ باہم افہام و تفہیم سے ہو جائے. اس کے علاوہ جو پاکستان کی عدلیہ کے اندر جس طرح کی آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹرنل معاملات نہیں ہیں بلکہ بڑے ٹیکنیکی جو معاملات ہیں جس پر اختلاف رائے سامنے آیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاستدان آگے بڑھیں. اس میں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں اور کسی نہ کسی قابل عمل حل کی طرف جائیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. جیسے سیاسی استحکام آئے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرا دینے چاہیے. حکومت ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، اور سیدھی بات ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر آپ الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے عمران خان وہ الیکشن جیتنے کے امکانات ان کے زیادہ ہیں. تو حکومت کو کرا دینا چاہیے. کوئی بات نہیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، اپوزیشن میں بیٹھیں. اور اس کو بعد جیسے حکومت عمران خان کو ملے گی آپ پھر ریوائیو ہو سکتے ہیں. لوگ پھر آپ کو یاد کریں گے کہ وہ، کیونکہ معاشی صورتحال ایسی خراب ہے پاکستان کی اس وقت
کہ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آئے گی۔ اگر عمران خان کو اس وقت آپ 2022 میں 10 اپریل کو ڈسلوج نہیں کرتے تو ممکن ہے آج عمران خان بہت بری کنڈیشن میں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں کہ الیکشن سے پہلے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، عمران خان کی پوزیشن یہ تھی کہ عمران خان سارے کے سارے بائی الیکشنز 90% ہار رہے تھے، اور اس کے بعد وہ عمران خان اس صورتحال سے ایک ہیرو بن کے ابھرے۔ اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان جو ہے اپنی بات بہت سلیقے سے کہتے ہیں، ڈھنگ سے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، وہ جھوٹ ہو یا سچ، وہ اس بات کو اپنے حمایتیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور ان کے حمایتی اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اب حکومت کے لیے یہ ہے کہ وہ تدبر سے اور رواداری کے ساتھ، اسی طرح سے عمران خان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تدبر اور رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے ملک میں ایک سیاسی استحکام بھی پیدا ہوگا، اس میں عدلیہ کے اندر بھی جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس سے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نعرے بازیاں اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ باہمی طور پر یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ، کوئی نہ کوئی ایسا حل تلاش کریں جو پاکستان میں استحکام کا باعث بنے۔